صرف ایک نام اللہ کا کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی، فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور تیر بہدف وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ناظرین کرام، مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل، اس دنیا کا سب سے بڑا سردار وظیفہ، یہ ایک ایسا کرامتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ذلتیں بھی برداشت کیں، لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا، تو وہ میرے بہن بھائی یہ وظیفہ لازمی کرنے۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل نہیں بلکہ دولت کے خزانے کی کنجی ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اس طریقے سے پڑھ لیجئے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں جن کا تعلق مال و دولت کے حوالے سے ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، بیماری ہو، پریشانی ہو، آپ کی یہ تمنا ہو کہ سب پریشانیاں مجھ سے دور ہو جائیں، یہ رزق کی تنگی، تنگ حالی، غربت کے دن ختم ہو جائیں، میرے پاس بھی مال و دولت کی کثرت ہو جائے، کھلا اور وافر مقدار میں رزق ملے، بے حساب مال و دولت ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور آپ کو سکون اور عیش و عشرت کی زندگی میسر آئے، تو انشاءاللہ صرف یہ نام کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے کمالات دیکھ لیں۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے اکابرین اس تسبیح کو مال و دولت کی تسبیح کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو جو لوگ چند بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، لیکن جو لوگ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، اسے مستقل پڑھتے رہتے ہیں، وہ بہت جلد امیر کبیر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اسے غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کا ذاکر یعنی اس نام کو ذکر کرنے والے کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے۔ اسے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی غنا نصیب ہوتا ہے۔ رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کسی بھی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، حاجتیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا ذکر کرنے والے کے پاس رزق کی ایسی کشادگی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ دنیا جہاں کی نعمتیں، برکتیں، عیش و آرام اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتے ہیں۔ پھر کبھی بھی آنے والی زندگی میں رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ ناظرین کرام، اس وظیفے یعنی اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ آپ جتنا پختہ یقین اور بھروسے کے ساتھ اس تسبیح کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، جس طرح ہم
دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام آج شروع کیا ہے اور کل ختم ہو جائے گا، اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل یقین رکھیں کہ میں یہ تسبیح کر رہا ہوں، میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اتنا یقین اور اتنا پختہ ایمان بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری تمام ضروریات اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین کامل اور ایمان اور بھروسے کے ساتھ صرف اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے، دعا میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو پھر ہماری یہ چھوٹی موٹی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ صرف یقین کی کمی ہے۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہی یقین کامل ہے۔ بہت سے افراد وظیفہ سنتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس وظیفے کو آزمایا جائے کہ ہمیں یہ فائدہ بھی دے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لیکن جب وہ شک میں پڑیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ میری ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یقین کامل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا نہ چھوڑیے، کیونکہ یہی یقین ہے جو انشاءاللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ فجر کے وقت کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر عمر کے افراد اسے آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، آپ طہارت کے ساتھ یہ وظیفہ کر رہے ہوں، اور جگہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اپنے دل کو بھی گناہوں کی میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے۔ اب جو عمل یا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ یا پھر دعا جو درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ اسے فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دوستو، کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں اس سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، لیکن اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک صحیح نہیں آتا یا پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر کوئی سا بھی درود پاک وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، وظیفہ ہمیشہ مکمل تنہائی والی جگہ پر کیا کریں تاکہ آپ کے وظیفے کے دوران کوئی خلل نہ ڈال سکے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ وظیفے کے دوران مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان قلب ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک اور مجرب اور مشہور نام یا مالک الملک 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی مراد ہے، اس کا تصور رکھنا ہے، پھر یا مالک الملک 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین رہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ خاموشی، تسلی، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال و دولت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مسئلہ جو رزق، مال اور دولت کے حوالے سے ہو
وہ انشاءاللہ اللہ حل فرما دے گا۔ آپ کو رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو چند دن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور کر دے گا، رزق کی تنگی، تنگ حالی، مالی حالات کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ آپ کو کبھی بھی دوبارہ غربت و افلاس کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ اس ذکر کو پورے یقین سے کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے، عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔